تقریر کیسے تیار کریں گے؟ سب سے پہلے تقریر تیار کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مواد کا حصول، مواد جمع کرنا ہے۔ اب مواد جمع کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ مطالعہ، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنا، ہر موضوع پر کتابیں پڑھنا، بس پڑھتے ہی رہنا۔ بولنا اصل میں آتا ہے پڑھنے سے، جتنا آپ پڑھو گے اتنا آپ کو بولنا آئے گا۔ آپ تجربہ کریں، آج آپ کی گفتگو الگ ہوگی، جب آپ 2 سال مطالعہ کرنے کے بعد گفتگو کریں گے وہ ایک الگ نہج کی گفتگو ہوگی۔ آج آپ کی گفتگو میں بچپنا ہوگا، میچور پن کم ہوگا، لیکن جب 2 سال بعد آپ کتابیں زیادہ پڑھو گے تو آپ کی گفتگو میں ایک الگ سے انداز ہی الگ ہوگا۔ آپ 2 بندے بات کر رہے ہو، ایک یہاں بیٹھو ایک یہاں بیٹھو، اور ایک نے 20 کتابیں پڑھی اور ایک نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی، سامنے ان کی گفتگو میں فرق آئے گا۔ جب وہ دونوں تقریر کریں گے تو اس کی تقریر میں بھی فرق ہوگا اور اس کے اثر پر بھی فرق ہوگا، جو امپیکٹ وہ کریٹ کریں گے اس میں فرق ہوگا۔ تو پہلا اس مواد کے ذریعے کہ مطالعہ، زیادہ سے زیادہ مطالعہ۔ یہ مطالعہ آپ کی جان کہیں بھی نہیں چھوڑے، جہاں بھی آپ جائیں گے، جس نہج پہ جائیں گے، جس پلیٹ فارم پہ جائیں گے، چاہے لکھنے کی طرف جائیں گے، چاہے پڑھنے کی طرف، چاہے پڑھانے کی طرف، چاہے تقریر کرنے کی طرف، مطالعہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ تو مطالعے کو اپنے لیے فرض عین سمجھو۔ روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں اپنا مطالعہ کریں اور مختلف کتابیں پڑھیں، ٹھیک۔ دوسرا مشاہدہ، مقرر کی مشاہدہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ منظر کشی جب وہ کر رہا ہو، جب وہ کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو تو ایسے انداز میں بیان کر رہا ہو کہ سامعین اس کے ساتھ وہی پہنچ جائے، اور ہر چیز کو بغور وہ مشاہدہ کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے مسامعہ۔ مقرر کو چاہیے کہ ہر ایک کی باتوں کو غور سے سنیں، چاہے کوئی بیان کوئی کر رہے اس کو غور سے سنیں، اور چھوٹے سے بھی بات کر رہے اس کی بات بھی غور سے سنیں، کیونکہ انسان کے پاس مواد اور علم ہر ایک سے آ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں تو میں چھوٹوں کی بات نہیں سنوں گا۔ بعض اوقات چھوٹے بڑوں سے زیادہ آگے چلے جاتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لڑکے نے اتنی محنت کی کہ اس کا استاد ان کے درس میں بیٹھنے لگا، ٹھیک۔ تو بعض اوقات چھوٹے محنت کر کے آگے نکل جاتے۔ اور چوتھا ہے مکالمہ، گفتگو، انٹرویوز لینا۔ اس کے ذریعے آپ کو مواد ملے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوالات تیار کر کے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان سے معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ آپ کا موضوع فرض کر لیا آپ نے ایک تقریری مقابلے میں اپنا اندراج کروا دیا کہ اس کا موضوع ہے سیرت النبی، ٹھیک ہے۔ اب ایسے علماء کے پاس آپ جائیں جن کا سیرت پہ مطالعہ زیادہ ہے، ان سے آپ سوالات کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا موضوع ہے گاؤں کی زندگی، ٹھیک ہے، تو گاؤں والوں سے ملے، ان سے گاؤں کے متعلق معلومات لے لیں۔ یا آپ کا موضوع ہے کرکٹ، تو آپ کرکٹر سے ملیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں، ان سے مطلب جو آپ کا موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملے۔ یہ تو اس وقت ہے جب موضوع متعین ہو۔ اگر موضوع متعین نہیں ہے تب بھی یہ 4 چیزیں ہر وقت آپ کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے مشاہدے کے لیے اور مطالعے کے لیے، اور کان کھلے ہونے چاہیے مسامعہ کے لیے، سننے کے لیے، اور زبان کھلی ہوئی ہونی چاہیے بات چیت کے لیے، انٹرویوز کے لیے، سوالات کے لیے۔ اور 5واں ذریعہ مواد کے اصول کا انٹرنیٹ۔ آج کل سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ روزانہ کروڑوں صفحات اپلوڈ ہوتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں ماہر بننا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ روزانہ اس کو گوگل کرو، اس موضوع کو گوگل کرو، تو کہتے 1 سال میں آپ اس فیلڈ میں اتنے ماہر ہو جاؤ گے کہ اس فیلڈ میں جو بندہ 10 سال سے کام کر رہا ہے آپ اس سے زیادہ معلومات آپ کے پاس آ جائے گی۔ گوگل میں آپ جاؤ، اس چیز کے بارے میں لکھو، آپ کے پاس معلومات آئے گی، مختلف معلومات ہیں۔ پھر مواد کے محفوظ کرنے کے کیا ذریعے ہیں؟ ایک تو کٹنگ فائل ہے، آپ کو کہیں سے مل جائے، اخبار میں بیان مل جائے وہ آپ کاٹ لیں، کوئی بھی موضوع کے متعلق کہیں سے بھی مواد مل جائے کٹنگ فائل میں آپ رکھ لیں اور اس کو ڈیوائڈ کر لیں۔ فائلیں ملتی ہے، اس میں الگ الگ پورشنز ہوتے ہیں، ہر پورشن میں ایک ایک رکھے۔ تعلیم کے متعلق مواد الگ رکھے، تاریخ کے متعلق الگ رکھے، کمپیوٹر کے متعلق الگ، جو آپ کے موضوعات ہے اس کے متعلق جو آپ کو جہاں سے کوئی
خبر ملے، کوئی بیان ملے، کوئی کالم ملے، اس کو وہاں ڈال کے رکھ دیں۔ دوسرا مواد محفوظ کرنے کا ہے کہ آپ کے پاس چھوٹی سی ڈائری ہونی چاہیے، ہر وقت آپ کی جیب میں ہونی چاہیے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی آئیڈیا آ سکتا ہے، کوئی بھی عنوان آپ کو مل سکتا ہے بیان کرنے کے لیے، خطابت کرنے کے لیے، اس کو وہاں اپنا نوٹ کر لیں۔ تیسرا، ایک بڑی ڈائری ہونی چاہیے۔ جس چھوٹی ڈائری کی مثال تو ایسی ہے جیسے انسان سودا لاتا ہے، پھر اس سودا کو کہاں رکھتا ہے؟ فریج میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس صابن کہاں رکھتا ہے؟ غسل خانے میں۔ چھوٹی ڈائری میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اب اس کو ترتیب دینا وہ بڑی ڈائری میں ہوگی کہ بھائی یہ مواد ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، چھوٹی ڈائری گم بھی سکتی ہے جیب میں، کہیں گر جائے، کہیں بھول جائے، بڑی ڈائری آپ کے پاس محفوظ ہو۔ ایک لے لے، جتنا موقع ملے اس کو ڈالتے جائے ابھی سے، یہ بعد میں پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ ایک جمعرات والے دن چھٹی ہو جاتی ہے، اس دن ڈالیں مواد کو، ترتیب دے دیں، کٹنگ فائل دیکھ لیں کہیں سے آپ کو مواد ملا ہے، آپ نے کوئی بات سنی ہے، سب کو وہاں محفوظ کر